آپ کے سامنے حاضر. ارے دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ہمارے کانپور کی زبان میں کہلا نہیں اوپر کو ہمارے سبحان اللہ. ارے دل لگا کے بولو یا رسول اللہ. آواز کسی کی مل نہیں پاتی, بچوں کی الگ, بوڑھوں کی الگ, جوانوں کی الگ. ارے ساتھ میں ملاؤ یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, محبت سے سنو کہ یہ میلاد نبی کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں سنیوں تم مناتے ہو ایشیا میں, یورپ میں, لیکن مکے میں تو منائی نہیں گئی. اب مکے میں تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے فرشتے میلاد منا رہے ہیں, لیکن فرشتوں کی میلاد تجھے سمجھ میں کہاں آئے گی؟ میلاد کی خوشی تو ابو لہب نے منایا. صہیبہ نامی کنیز جب جا کے خبر دیتی ہے کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر دیا, کہا جاؤ تم آزاد ہو. تو نبی کی میلاد کی خوشی ہی میں تو آزاد کیا تھا. اچھا ایک بات بتاؤ, آج اگر کوئی ایمان نہ لائے, بغیر ایمان لائے نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, کوئی عمل قبول ہوگا؟ ثواب ملے گا؟ نہیں. پہلے ایمان لا, پہلے ایمان لا. نماز, روزہ, حج, زکات رات دن کرو, اور ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی ثواب نہیں. لیکن یہ میلاد مصطفیٰ ہے کہ بغیر ایمان کے بھی اگر خوشی مناؤ گے تو اس کا فائدہ ملے گا. اور ابو لہب کو ملا. جب مر گیا نا, خاندان کے لوگوں نے پوچھا قبر میں کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا بڑا پرابلم ہے, بڑی مصیبتوں سے گزرتا ہوں, مگر جب دوشنبہ کا دن آتا ہے, پیر کا دن آتا ہے, تو اس دن میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ میں نے رسول کی پیدائش کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے صہیبہ کو آزاد کیا تھا. اب مجھے بتاؤ, جب کافر ہو کے خوشی منائے اسے فائدہ ملے تو ہم سنیوں کو کتنا فائدہ ملے گا, ہم عاشقوں کو کتنا فائدہ ملے گا. اور اصل میلاد تو اہل مدینہ نے منایا ہے. نبی کی تشریف آوری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بریدہ اسلمی نامی شخص آیا. مسجد قباء جہاں ہے, پہلی مسجد اسلام کی, یہی ٹھہرے پیغمبر. بریدہ اسلمی آیا, اس کا ارادہ صحیح نہیں تھا, مگر جب چہرے رسول دیکھا تو کہا سرکار پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مسلمان ہو. کہا سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہم مدینے جا رہے ہیں. ارے زور سے بولو یار, مدینے جا رہے ہیں. بریدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہو اور آگے آگے میں وہ جھنڈا لے کے چلوں. یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہے. تو وہاں اتنی جلدی تو جھنڈے کا انتظام ہو نہیں سکتا تھا, کوئی جھنڈا تھا ہی نہیں. تو جانتے ہو بریدہ اسلمی نے کیا کیا؟ اپنا نیزہ نکالا اور سر کا صافہ کھولا اور صافے کو نیزے پہ باندھا اور اس پرچم کو بلند کر دیا. اب بریدہ اسلمی آگے آگے چل رہے ہیں, مصطفیٰ سائیڈ میں, دو رویا صفوں کے درمیان چل رہے ہیں. اور مدینے کے لوگوں کی بے قراری کا عالم یہ ہے کہ جب ان کو خبر ہو گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو روزانہ جلدی سے گھر کی عورتیں کھانا بنا لیتی تھی اور مرد کھا پی کے مدینے سے باہر نکل جاتے تھے. سرکار آ رہے ہیں, رحمت للعالمین آ رہے ہیں. عورتیں چھتوں پہ چل جاتی تھی, انتظار پر انتظار کر لیتے. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے, اللہ اکبر, تو عورتیں چھتوں پہ چل گئی اور چھت پہ چل کر عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے استقبال کر رہی تھیں؟ وہ عورتیں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی.
یہاں تک تو آپ نے تمام لوگوں سے سنا ہوگا، اب آگے سنیے آپ۔ یہ عورتیں ترانہ پڑھ رہی تھی اور یہ عورتیں چھت پر چڑھی تھی، کیوں؟ میں توجہ چاہتا ہوں۔ یہ عورتیں چھت پر چڑھ کر نبی کی آمد کا استقبال اس لیے کر رہی تھی اور عورتیں خوشیاں اس لیے منا رہی تھی کہ وہ رسول آ رہا ہے، جس رسول کے آنے سے پہلے سماج میں بیوہ کو بے عزت کر کے رکھا گیا تھا، اب ایسا پیغمبر آ رہا ہے جس نے سب سے پہلا نکاح ایک بیوہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ خوشیاں منا رہی تھی عورتیں۔ توجہ دیجیے ذرا سا، یہی تک نہیں، میں آگے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار داخل ہو گئے، گلیوں میں بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دب بجا رہی ہیں، نبی کی آمد پر خوش ہیں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، بچیوں کیا تم اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہو؟ بچیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، بچیوں اللہ کا پیغمبر بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بچیاں بہت خوش ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بہت خوش ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہمیں رسول کا پڑوس مل گیا۔ توجہ کیجیے گا ذرا سا، یہ بچیاں اتنا خوش کیوں تھیں؟ نبی کے پڑوس پر فخر کیوں کر رہی تھی؟ ان بچیوں کو معلوم تھا یہ وہی رسول ہے جس کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بچیاں سمجھ رہی تھی اب نبی کا پڑوس مل جائے گا، سماج کی کوئی بیٹی زندہ دفن نہ ہونے پائے گی، اب تو رسول آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، غلاموں کے بچے خوشیاں منا رہے تھے، گلیوں میں خوشی منا رہے تھے۔ جن کے باپ دادا کی زندگی غلامی میں گزری تھی، ان کے بچے خوشیاں منا رہے تھے، کیوں؟ ان بچوں کو معلوم تھا پیدا ہوتے ہی صہیبہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا رسول آ گیا ہے۔ نبی کی آمد کے صدقے میں ہمیں بھی آزاد زندگی میسر ہو جائے۔ حضرات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مدینہ طیبہ میں ازواج مطہرات کے حجرے بننے لگے۔ اب میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بہت غور سے سنیے گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ۔ نوٹ کرو، نبی نے بیوہ سے نکاح کیا تاکہ میری امت کے لیے تمام بیواؤں سے نکاح کرنا سنت رسول بن جائے، اور میرے رسول نے طلاق شدہ سے نکاح کیا تاکہ میری امت کے لیے طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کرنا سنت مصطفیٰ بن جائے۔ میرے رسول نے کنواری سے شادی کی تاکہ میری امت کے لیے کنواری عورت سے بھی نکاح کرنا سنت رسول بن جائے۔ میں کہتا ہوں میلاد النبی کی مخالفت کرنے والوں، جاؤ دو روٹی زیادہ کھاؤ، تم نہ مناؤ میلاد کی، نہ مناؤ میلاد۔ ارے وہ بیوہ نبی کی میلاد ضرور منائے گی جسے رسول نے عزت دی ہے، وہ طلاق شدہ عورت نبی کی میلاد ضرور منائے گی جسے پیغمبر نے عزت عطا کی۔ حضرات ایک بات اور سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کو پڑھا لکھا کے تربیت دے کے تیار کیا کہ امت تک، صحابہ تابعین تک، تابع تابعین تک سلسلہ جاری رہے۔ یہ کام پھر علماء کریں گے، اولیاء کریں گے، سلسلہ جاری رہے گا، دین پھیلتا رہے گا، دین بڑھتا رہے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، کچھ مسائل عورتوں کے ہیں، خاص مسائل کچھ عورتوں کے ہوتے ہیں جو انہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کتاب پڑھو، نور رضا پڑھو، قدوری پڑھو، شرح وقایہ پڑھو، ہدایہ پڑھو، تو ان کتابوں میں ایک ایک باب بندھا ہوتا ہے۔ باب الحیض ہے، باب النفاس ہے، باب الحیض ہے، یہ سب بندھے رہتے ہیں۔ اس میں بیان صرف عورتوں کا ہوتا ہے کہ عورت
کتنے دن میں پاک ہوگی, بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دن میں پاک ہوگی. اس سب عورتوں کو شرعی مسائل معلوم رہتے ہیں, اور نہ معلوم ہو تو انہیں سیکھنا چاہیے. بغیر اس کے پاک نہیں رہیں گی. جب پاک نہیں رہیں گی تو ان کی نماز کیسے ادا ہوگی, ان کا روزہ کیسے ادا ہوگا. تو ہر کتاب میں فقہ کی آپ یہ سبق پائیں گے. ہمارے استاد جب ہمیں یہ سبق پڑھا رہے تھے, نگاہ نیچے کر لیا, استاد پڑھاتے چلے گئے, وہ بھی سمجھ رہے تھے, ہم بھی سمجھ رہے تھے. ادب کہہ رہا تھا, نگاہ سے ٹکرانے نہ پائے, پڑھتے نکل. ہم نے جب اپنے شاگردوں کو پڑھایا تو انہوں نے نگاہ نیچی کر لی, ہم پڑھا رہے تھے, وہ پڑھ رہے تھے, آگے بڑھتے جا رہے تھے, سمجھتے جا رہے تھے. تو کچھ مسائل عورتوں کے خاص ہیں. 1,24,000 کم و بیش ہے, صحابہ کی ٹیم تیار. میرے رسول نے کتنا کرم کیا کہ ازواج مطہرات کے ذریعے عورتوں تک دین پہنچا دیا. دیکھو ذرا سے حدیثیں کیسے اور کتنی روایت ہوئی. حضرت سودا نے 5 حدیثیں روایت فرمائی. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ نے 2,210 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت حفصہ نے 60 حدیثیں روایت فرمائی. ام سلمہ نے 378 حدیثیں روایت فرمائی. ام حبیبہ نے 65 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت میمونہ نے 76 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت زینب نے 11 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت جویریہ نے 7 حدیثیں روایت فرمائی. حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں روایت فرمائی. کتنی آسانی سے عورتوں تک اسلام جا رہا ہے. بولو اے لوگوں, بیٹوں کو بھی پڑھاؤ اور پردے میں رکھ کر اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. تعلیم بہت ضروری ہے نوجوانوں, علم حاصل کرو. پہلے ہماری تمہاری بڑی قیمت تھی اس ملک میں. 20% شمار ہوتے تھے, جس کی کرسی چاہتے تھے کھڑی کر دیتے تھے, جس کی چاہتے تھے لیٹا دیتے تھے. بولو. لیکن اب یہاں تو 20-80 کا کھیل ہونے لگا. وہ حیثیت بھی ہماری تمہاری ختم ہو گئی. مگر یہ عظمت رفتہ کو اگر تم واپس لانا چاہتے ہو تو ایک فارمولہ میں میلاد النبی میں بتانے جا رہا ہوں. وہ فارمولہ یہ ہے, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, آفیسر بناؤ, ادھیکاری بناؤ, IAS بناؤ, PCS بناؤ, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ. تمہارے دروازے پہ میلہ لگا رہے گا, تمہاری عظمت رفتہ واپس آ جائے گی. وہ بچپن میں لوگ کہا کرتے تھے, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, پڑھنے لکھنے سے ہوگا کیا, نوکری تو ملے گی نہیں. کان کھول کر کے سن لو نوجوانوں, نوکری کے لیے کبھی نہ پڑھنا. 140 کروڑ کا ملک ہے اور نوکری کتنے کرتے ہیں, مشکل سے 6 کروڑ. تو کیا پورا ملک نوکری کرے گا؟ نوکری کی نیت سے نہیں پڑھا جاتا, پڑھا اس نیت سے جاتا ہے العلم نورن, علم روشنی ہے, جہالت اندھیرا. جہالت کے اندھیروں سے باہر نکل کر کے روشنی میں آؤ. اور اگر صرف تم نوکری کے لیے پڑھو گے نا کہ نوکری مل جائے, نوکری نہ ملی, ہر ہفتہ تو پیپر لیک ہوتا ہے, ملے گی کیا؟ بولو. نوکری نہ ملی تمہیں تو کیا کرو؟ جب نوکری کی نیت سے اتنی محنت, یہ بھی سال گیا وہ بھی سال گیا, اتنی محنت, تو پھر یہ لڑکے کرتے کیا, نوکری کے لیے پڑھا تھا, نوکری ملی نہیں تو کہا رسی لے لو, پنکھا کے پاس چلو, اور لپیٹا سمیٹا, پورا کام اپنے سے پورا کر دیا. کیونکہ پڑھا تم نے تھا کس کے لیے, نوکری کے لیے. یاد رکھنا, نوکری کے لیے نہ پڑھو, اس لیے پڑھو کہ پڑھ لکھ کر کے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئیں گے تو ہم نوکری بھی کر لیں گے, ہم سروس بھی کریں گے, بزنس بھی کریں گے, تجارت بھی کریں گے, غریبوں کی مدد کریں گے, بے سہاروں کا سہارا بھی. روٹی کپڑا مکان کا شوق کم کریں, پڑھائی کا شوق بڑھا. اور مسلم بچے تو عام طور سے انٹر پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں, وہیں گاڑی رک جاتی ہے, اور فیل ہوں گے ہائی اسکول انٹر میں خود, اور جا کے گھر پہنچیں گے, ماں پوچھے گی کیا ہوا, امی جان فیل ہو گئے, رو رہا ہے, کیا ہوا, ارے وہ مسلمان ہے نا. دیکھا کیسا بلیک میل کر رہا, کیسے نفرت کی بات کر رہا. ابے مسلمان ہے تو کیا تو فیل کر دیا جائے گا؟ ماں باپ کو کیا معلوم کہ کمپٹیشن کا دور ہے, نام لکھ کر کے اس کا امتحان نہیں ہوا ہے, رول نمبر کے ذریعے امتحان ہوا ہے.
اور یہاں پہ وقوف بنا رہا ہے کہ مسلمان اس لیے فیل کر دیے گئے، ماں باپ اپنی اولادوں کی اس فریب کاریوں سے ہوشیار رہے، یہ نہیں بتائے گا محنت نہیں کیا میں نے اس لیے میں ناکام ہو گیا۔ جوانوں پڑھو، تم ہی سب کچھ کر سکتے ہو، دنیا کو مسخر کر سکتے ہو، پڑھو، اپنے قدم بڑھاؤ۔ اور ایک میرا جملہ یاد رکھو جس کو میں نے انڈیا میں انڈیا کے باہر بھی کہا ہے، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ۔ جب اتنا پڑھو گے تو صدر جمہوریہ تم ہی بنائے جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں نے وضو کرایا ہے، انشاءاللہ تعالی کل نماز پڑھاؤں گا، ٹائم سے اور پابندی سے آئیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔